نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ آج کا جو عنوان ہے خوش قسمتی آپ کے بہت قریب ہے، مگر آج کا یہ عنوان اپنی اہمیت خود ہی اجاگر کرتا ہے۔ گویا کہ یہ عنوان ایک پیغام ہے اور اہم پیغام ہے۔ خوش قسمتی آپ کے بہت قریب ہے۔ یقیناً جب خوش قسمتی اتنی قریب ہو تو کون سا ایسا شخص ہوگا کہ جو اسے حاصل نہ کرے، مگر کئی ایسے لوگ ہیں جو خوش قسمتی قریب ہونے کے باوجود اسے حاصل نہیں کر پاتے۔ انشاءاللہ اس حقیقت کو آج ہمیں سمجھنا ہے۔ اللہ رب العالمین کا ہم جتنا شکر ادا کریں کہ اس نے ہم پر احسان عظیم فرمایا کہ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا۔ یہ اس کا فضل عظیم ہے، یہ اس کی کرم نوازی ہے، یہ اس کی مہربانی ہے کہ اس کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل کر دیا کہ جو آقا اپنی امت سے بے حد محبت کرنے والے ہیں، اپنی امت کے لیے بے حد بے قرار رہنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت آرزو اور تمنا رکھتے ہیں کہ میری امت خوش قسمتی کو پالے، میری امت وہ دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کو پالے۔ یوں تو ہر نبی کی آرزو ہوتی ہے اور ہر نبی کو اپنی امت سے محبت ہوتی ہے، لیکن ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام سے بڑھ کر اپنی امت سے پیار کرتے ہیں، اور اپنی امت کے لیے آپ نے سب سے بڑھ کر محنت اور کوشش فرمائی کہ آپ کی امت خوش قسمتی کو پالے، وہ خوش نصیب ہو جائے، وہ دونوں جہاں کی بھلائیوں کو پالے۔ کبھی سجدے میں زار و قطار روتے اور اللہم امتی کی صدائیں ہوتی۔ جب اپنے رب عز و جل کا دیدار کیا تو اس وقت بھی امت کو نہ بھولے۔ کبھی یہ خیال ہوتا کہ میری امت کی عمریں بہت کم ہیں، اس طرح دوسری امتوں سے وہ عبادت میں اور فضائل میں پیچھے رہ جائیں گی، تو اس خیال سے غمگین ہو جاتے۔ تسلی نازل فرمائی جاتی اور پھر ایک رات دے دی گئی کہ آپ کی امت اس رات میں اگر عبادت کر لے تو اسے 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ ثواب دیا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف مواقع پر اور مختلف انداز میں، بڑے پیارے پیارے انداز میں اپنی امت کو خوش قسمتی کے قریب کرنے کی کوشش فرمائی، اور اپنی امت کی ایسی رہنمائی فرمائی کہ اگر امت اس رہنمائی پر عمل کرے تو وہ خوش قسمتی کو بڑی آسانی سے حاصل کر سکتی ہے۔ یوں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کے لیے خوش نصیب ہونے کے کئی ذرائع بیان فرمائے، لیکن جو آج موضوع ہے خوش قسمتی آپ کے بہت قریب ہے، اس موضوع کے تحت ہم یہ سماعت کریں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے پیارے انداز میں
خوش قسمتی آنے سے پہلے اپنی امت کو خوش قسمتی کی اہمیت کا درس دے رہے ہیں۔ اذا دخل رجب، جب رجب کا چاند نظر آتا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح دعا کرتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ تو ہمارے لیے رجب میں اور شعبان میں برکتیں عطا فرما، وبلغنا رمضان، اور ہمیں رمضان دیکھنا نصیب فرما۔ یعنی 2 مہینے پہلے یہ دعا در حقیقت خواب غفلت سے اٹھا رہی ہے، بیدار کر رہی ہے کہ اے میرے امتیوں، اب صرف 2 مہینے باقی ہیں۔ کتنے پیارے انداز میں وبلغنا رمضان، اے ہمارے رب تو ہمیں رمضان المبارک دیکھنا نصیب فرما۔ رمضان المبارک کا پانا یقیناً خوش قسمتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالی میری امت پر عذاب کرنا چاہتا تو انہیں رمضان کی دولت نہ دیتا۔ یعنی رمضان المبارک وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس کی قدر جو شخص کر لے وہ خوش قسمتی کو پا لیتا ہے، مگر دیکھیں کون اس کی قدر کرتا ہے اور کون اسے غفلت میں گزار دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے پیارے انداز میں خواب غفلت سے بیدار کر رہے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، لو یعلم العباد ما رمضان، اگر لوگوں کو معلوم ہوتا رمضان المبارک کیا ہے، اس کی برکتیں کیا ہیں، لتمنت امتی ان تکون السنۃ کلھا رمضان، تو میری امت یہ تمنا کرتی کہ کاش پورے سال رمضان المبارک ہی ہو۔ رمضان المبارک کے متعلق ہم احادیث طیبہ میں چند فضائل سماعت کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم اس موضوع پر سنیں گے کہ اس مبارک مہینے کی قدر جو کرتا ہے وہ خوش نصیب ہے، خوش قسمت ہے۔ تو ہم کس طرح اس مہینے کی ایسی قدر کریں کہ ہمارا نام بھی خوش نصیبوں اور خوش قسمتوں میں لکھ دیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان الجنۃ لتنجد وتزین من الحول الى الحول لدخول شہر رمضان، بے شک جنت پورے سال رمضان المبارک کے استقبال کے لیے سجائی جاتی ہے۔ اور یہ حدیث پاک بھی گویا کہ ہمیں یہ درس دے رہی ہے کہ جنت رمضان المبارک کے لیے پورے سال سجائی جاتی ہے، جنت کو تیار کیا جاتا ہے رمضان کے لیے، لیکن یہ کیسا مسلمان ہے کہ جو رمضان المبارک کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو عبادت کے لیے تیار نہیں کرتا۔ جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے، وہ پہلی رات کہ جس رات ہم انتہائی تھکے ہوئے ہوتے ہیں، معذرت کے ساتھ شعبان المعظم میں انسان رمضان المبارک کی تیاری ضرور کرتا ہے، مگر دوسرے اینگل سے وہ یہ سوچتا ہے کھانے پینے کی آئٹمز میں جمع کر لوں، اگر میرا کاروبار ہے تو میں یہ دیکھ لوں کہ کاروبار میں ترقی کے لیے مجھے کیا کیا کام کرنا چاہیے۔ خاص طور پر جب شعبان کی آخری تاریخ ہوتی ہے تو اس وقت وہ اس قدر محنت کرتا ہے کہ جب پہلی رات آتی ہے تو انتہائی تھکا ہوا کہ پہلے دن کی تو بعد ایسے بھی بد نصیب ہیں کہ صحیح طور پر تراویح بھی ادا نہیں کر سکتے، لیکن وہ مبارک رات کہ یعنی رمضان المبارک کی پہلی رات کس قدر اہمیت کی حامل ہے کہ فرمایا جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے تو جنتی ہوائیں چلتی ہیں،
جنتی پتے جھومنے لگتے ہیں، حوریں اور غلمان خوشی سے جھوم اٹھتے ہیں، امت کے روزے داروں کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا جبرائیل اہبط الی الارض، اے جبرائیل زمین کی طرف اتر جاؤ، فاصفت مردۃ الشیاطین، اور مردود سرکش جنات کو قید کر دو، وغلہم بالاغلال، انہیں زنجیروں سے جکڑ دو، ثم اقذفہم فی البحار، پھر انہیں سمندر میں پھینک دو، حتی لا یفسدوا علی امت حبیبی صیامہم، ان شیطانوں کو بند کر دو تاکہ میرے حبیب کی امت کے روزے داروں کے یہ روزوں کو خراب نہ کر سکیں۔ وَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِّن شَهْرِ رَمَضَانَ لِمُنَادٍ يُنَادِي 3 مرات، اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک کی رات، ہر رات منادی سے یہ فرماتا ہے کہ تو اس طرح 3 مرتبہ ندا کر۔ رمضان کی ہر رات میں اللہ کی طرف سے منادی اس طرح پکارتا ہے، هل من سائل، ہے کوئی مانگنے والا، فأعطیہ سؤلہ، کہ میں اس کے سوال کو پورا کر دوں، هل من تائب، ہے کوئی توبہ کرنے والا، فأتوب علیہ، کہ میں اس کی توبہ قبول کروں، هل من مستغفر، ہے کوئی مغفرت کا سوالی، فأغفر لہ، کہ میں اسے بخش دوں، یا باغی الخیر اقبل، اے نیکی کرنے والے جلدی کر، ویا باغی الشر اقصر، اور اے گناہ کرنے والے گناہوں کو چھوڑ دے۔ یہ مبارک راتیں ہیں کہ جب منادی اس طرح ندا کر رہا ہوتا ہے، اور خوش نصیب ان راتوں میں برکتیں پاتے ہیں، راتیں عبادت میں گزر جاتی ہیں، روتے ہوئے، عبادت کرتے ہوئے، دعائیں مانگتے ہوئے، رمضان المبارک کی قدر کرتے ہوئے وہ ان راتوں کو گزارتے ہیں۔ اور یقیناً رمضان کا پانا یہ بہت بڑی خوش قسمتی ہے، اور خوش قسمتی اب ہمارے بہت قریب ہے۔ تو رمضان المبارک کی اہمیت کا اندازہ اور اس کی فضیلت کا اندازہ اس سے لگائیے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ توبہ آیت نمبر 36 میں ارشاد ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، بے شک اللہ کے نزدیک اللہ کی کتاب میں مہینوں کی گنتی 12 ہے، یوم خلق السماوات والارض، جس دن اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اس وقت سے مہینوں کی گنتی 12 ہے، 12 مہینے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں الحمد سے لے کر والناس تک پورے قرآن میں صرف ایک مہینے کا نام ذکر کیا گیا، اور وہ رمضان المبارک ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزید ارشاد فرماتے ہیں، ذاکر اللہ فی رمضان مغفور لہ، جو اللہ کی یاد رمضان میں کرتا ہے اسے بخش دیا جاتا ہے، وسائل اللہ فیہ لا یخیب، اور رمضان المبارک میں جو اللہ سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے محروم نہیں کرتا، وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ، اور اللہ تبارک و تعالی رمضان کی ہر رات میں جہنمیوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ اذا كان اول لیلۃ من شہر رمضان، جب رمضان کے مہینے کی پہلی رات آتی ہے، وہ پہلی رات جس کا ابھی ذکر گزرا کہ پورے دن کی تھکن کے باعث پہلی رات میں عشاء اور تراویح بھی سکون سے اطمینان سے نہیں پڑھی جاتی، بعض تو ایسے محروم لوگ ہیں کہ عشاء کی نماز تک قضا کر دیتے ہیں، لیکن وہ پہلی رات کہ فرمایا نظر اللہ الی خلقہ، اللہ تبارک و تعالی ساری مخلوق پر نظر رحمت فرماتا ہے اس پہلی رات، اور پھر فرمایا وَلِلَّهِ فِي كُلِّ يَوْمٍ أَلْفُ عَتِيقٍ مِّنَ النَّارِ، رمضان المبارک کہ ہر دن اللہ تبارک و تعالی اتنے گناہ گاروں کو آزاد فرماتا ہے،
فرمایا الف الف عتیق من النار کہ روزانہ 10 لاکھ جہنمیوں کو آزاد کیا جاتا ہے. فَإِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ 29 اور پھر جب رمضان کی آخری رات آتی ہے فرمایا اعتق اللہ فیہا مثل جمیع ما اعتق فی الشہر کلہ، روزانہ 10 لاکھ اور پورے مہینے میں جتنے جہنمی آزاد کیے جاتے ہیں ان کی تعداد کے برابر آخری رات اللہ تعالی گناہگاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے. آپ اس مہینے کی اہمیت کا اندازہ اسی بات سے لگا لیجئے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے قبل رمضان المبارک پانے کی دعا کر رہے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ دعا کرنا ہمیں یہ نصیحت کرتا ہے کہ نیک ایام یعنی ایام نیکی میں گزارنے کے لیے یا مقدس ایام کو پانے کے لیے دعائیں مانگنی چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا کہ مومن کی اگر عمر لمبی ہو تو اس میں مومن کا سراسر فائدہ ہے کہ اگر گناہگار ہے تو مہلت مل جاتی ہے، کوئی بات اثر کر جاتی ہے، وقت مل جاتا ہے اور وہ گناہوں سے سچی پکی توبہ کر لیتا ہے. اور اگر نیکوکار ہے تو جتنے دن زیادہ گزارے گا اتنے ہی اس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارک میں ایک صحابی کا انتقال ہوا اور وہ شہید ہو گئے. پھر اس کے کچھ عرصے کے بعد ان کے بھائی انتقال کر گئے. تو پہلے شہید ہوئے تھے اور دوسرے جو ہے وہ کچھ عرصے کے بعد انتقال کر گئے. دونوں کو خواب میں دیکھا گیا. شہید سے بھی آگے وہ بھائی تھے جن کا انتقال بعد میں ہوا. تو خواب دیکھنے والے نے حیرت سے سوال کیا کہ آپ تو شہید ہوئے ہیں اور آپ کا مقام آگے ہونا چاہیے. تو فرمایا گیا کہ جس کا انتقال بعد میں ہوا اس نے جو اس کے بعد اتنے سجدے کیے ہیں اور ہر سجدے کے عوض جو اس کے درجات بلند ہوئے ہیں اس کو کس شمار میں لاؤ گے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دعا وَبَلِّغْنَا رمضان، اے ہمارے رب ہمیں رمضان المبارک دیکھنا نصیب فرما. ہم بھی یہ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان المبارک صحت، عافیت اور تندرستی کے ساتھ دیکھنا نصیب فرمائے. صحابہ کرام علیہم رضوان اس خوش قسمتی کو خوش قسمتی سمجھتے تھے اور جانتے تھے کہ رمضان المبارک کا پا لینا بہت بڑی خوش قسمتی ہے. اور یہ خوش قسمتی ان معنوں میں بھی ہے کہ جو رمضان المبارک کو پائے اور اس کی قدر کرے اس کی حتمی مغفرت ہو جاتی ہے، اس کے لیے جنت کا پروانہ جاری کر دیا جاتا ہے. تو صحابہ کرام اس خوش قسمتی کو پانے کے لیے کس قدر اہتمام کرتے. کانوا یدعون اللہ تعالی 6 اشہر ان یبلغہم رمضان. صحابہ کرام 6 مہینے پہلے سے یہ دعا کرتے اے اللہ تو ہمیں رمضان دیکھنا نصیب فرما. کتنے مہینے سے اہتمام ہوتا؟ 6 مہینے پہلے سے یہ دعا کا سلسلہ جاری ہوتا. ثم یدعونہ 6 اشہر ان یتقبل منہم. اور جب رمضان گزر جاتا تو 6 مہینے تک یہ دعا کرتے اے اللہ رمضان میں کی جانے والی عبادتیں قبول فرما. یعنی گویا کہ رمضان کی خوشی 6 مہینے منائی جاتی اور رمضان کے گزرنے کا غم جو ہے وہ 6 مہینے تک طاری رہتا اور رمضان کو یاد کر کے دعائیں کرتے. اب ہم بتائیے کہ 6 مہینے سے صحابہ کرام علیہم رضوان جب رمضان المبارک کو پانے کے لیے دعا کرتے تو آپ بتائیے جب رمضان قریب آنے لگتا تو انہیں کتنی خوشی ہوتی ہوگی، کیسے وہ دنوں کو گنتے ہوں گے اور کیسی رمضان کی تیاری کرتے ہوں گے. کیا وہ ہماری طرح اس طرح کرتے ہوں گے کہ شعبان المعظم میں بھی کاروبار میں مصروف رہے اور رمضان المبارک میں اپنے کاروبار کو مزید وسیع کر لیا، کہ رمضان المبارک میں بھی عبادت کی توفیق نہ ملے، عبادت کا وقت ہی نہ ملے؟ کیا وہ ہماری طرح اس طرح کرتے ہوں گے کہ رات کو نکلے ہوئے ہیں مغرب کے بعد
دکان پر ہیں، آفس پر ہیں، تھکے ہارے ہوئے ہیں، چاند کا اعلان ہو گیا، بھاگے بھاگے پہنچے، راستے میں عشاء کی نماز پڑھی اور پھر بھاگے بھاگے جو ہے گھر پہ پہنچے، تراویح ہوئی تو ٹھیک ہے، نہ ہوئی تو کوئی پرواہ نہیں ہے. کیا اس طرح صحابہ کرام علیہم رضوان کیا رمضان کا استقبال کرتے ہوں؟ صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں آتا ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا یہ معمول تھا کہ شعبان المعظم کا جیسے ہی چاند نظر آتا روزوں کی کثرت کرتے، کثرت سے روزے رکھتے، کثرت سے قرآن کی تلاوت کرتے، کثرت سے اپنے آپ کو عبادت کی طرف مائل کر دیتے، یہاں تک کہ شعبان المعظم میں تمام کاموں سے فارغ ہو جاتے. جس کا لینا ہوتا اس سے لے لیتے، جس کا دینا ہوتا اسے دے دیتے، اور رمضان المبارک میں اپنے آپ کو ذہنی طور پر بالکل فارغ کر دیتے. اور جیسے ہی رمضان المبارک کا چاند نظر آتا عبادت میں ہماتن جو ہے وہ مشغول ہو جاتے، اور پوری کوشش یہ ہوتی کہ رمضان المبارک کی وہ قدر کرنے میں کامیاب ہو جائیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے صحابہ کرام نے یہ رہنمائی لی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان المعظم میں سب سے زیادہ روزے رکھا کرتے. کان اکثر صیام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی شعبان، یعنی رمضان کے علاوہ 11 مہینوں میں سب سے زیادہ روزے رسول اللہ شعبان میں رکھتے. فإنه كان يصوم شعبان كله، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک روایت میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ پورے شعبان میں روزے رکھتے، اور حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں الا شعبان یصلہ برمضان، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں اس کثرت سے روزے رکھتے کہ روزے رکھتے رکھتے شعبان کے روزوں کو رمضان کے روزوں سے ملا دیتے، یعنی مسلسل آپ شعبان اور رمضان میں روزے رکھتے. سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای الصوم افضل بعد رمضان، پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے بعد کون سا ایسا مہینہ ہے جس کے روزے سب سے زیادہ افضل ہیں؟ فقال شعبان، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان کے روزے. اور اس کی وجہ رسول اللہ نے کیا بیان کی؟ لتعظیم رمضان، رمضان المبارک کی تعظیم کی وجہ سے. معنی یہ ہے کہ رمضان آنے سے پہلے انسان شعبان میں عبادت کی طرف بہت زیادہ مائل ہو جائے تاکہ بدن کی سستی دور ہو، ذہن اللہ کی طرف مائل ہو، توجہ الی اللہ اسے حاصل ہو. اور جب رمضان المبارک شروع ہو تو ایسا نہ ہو کہ رمضان المبارک کا شروع حصہ غفلت میں گزرتا ہے اور ابھی کچھ عبادت کا ذہن بنتا ہے تو آخری راتیں آتی ہیں اور آخری راتیں عید کی خریداری میں گزر جاتی ہیں. رمضان آنے سے پہلے جیسے فرض نماز سے پہلے دیکھیں سنتیں رکھی گئی ہیں. اگر فجر کے 2 فرض ہیں تو 2 سنتیں اس سے پہلے ہیں، عشاء کے 4 فرض ہیں تو اس سے پہلے 4 سنتیں ہیں، عصر کے 4 فرض ہیں تو اس سے پہلے 4 سنتیں غیر مؤکدہ، عشاء کے 4 فرض ہیں تو اس سے پہلے 4 سنتیں غیر مؤکدہ. مغرب کے علاوہ ہر نماز میں آپ دیکھیں فجر، ظہر، عصر، عشاء، ہر نماز میں فرض سے پہلے سنتیں ہیں. اس کی حکمت یہ ہے کہ جب انسان وضو کر کے سنتیں پڑھ لیتا ہے تو اب ذہن عبادت کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور اس کی توجہ اللہ کی طرف لگ جاتی ہے، تو پھر فرض جو ہے وہ بڑی توجہ کے ساتھ پڑھنے میں کامیاب ہو جاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب یہ عمل صحابہ کرام علیہم رضوان نے دیکھا تو پھر صحابہ کرام علیہم رضوان کی یہ معمولات، کان المسلمون اذا دخل شعبان اکبوا علی المصاحف فقرؤوها، شعبان کا چاند نظر آتے ہی صحابہ کرام قرآن پاک کی طرف مائل ہو جاتے اور بہت کثرت سے قرآن کی تلاوت کرتے. وَأَخْرَجُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ، اور اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکال لیتے. تَقْوِيَةً لِلضَّعِيفِ وَالْمِسْكِينِ عَلَى صِيَامِ رمضان، اور شعبان المعظم میں ہی زکوٰۃ دے دیتے تاکہ جو غریب لوگ ہیں وہ ذہنی طور پر فارغ ہو جائیں اور رمضان المبارک کی روزوں میں انہیں تقویت حاصل ہو کہ
کہ غریبوں کو زکوٰۃ اگر رمضان سے پہلے مل جائے تو رمضان میں وہ فارغ ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکیں. کاش ایسا ہو جائے کہ ہم رمضان المبارک کی قدر ان معنوں میں کریں کہ جو خریداری ہمیں رمضان میں کرنی ہے، یعنی عید کی خریداری، اس خریداری کو اگر ہم شعبان المعظم ہی میں کر لیں، کہ اگر خریداری کرنا ضروری ہی ہے تو کوشش کریں کہ شعبان المعظم میں اس سے فارغ ہو جائیں. عید کے کپڑے وغیرہ سلوانے ہیں تو شعبان المعظم میں اگر ممکن ہو تو سلوا لیے جائیں. زکوٰۃ کا حساب کر کے نکال لیں. اور رمضان المبارک جیسے ہی شروع ہو، بعض لوگوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم رمضان المبارک میں زکوٰۃ دیں، چونکہ رمضان المبارک میں زکوٰۃ دینے کا ثواب زیادہ ہے. ایک فرض رمضان میں ادا کیا جائے تو 70 فرائض کا ثواب ملتا ہے. تو ٹھیک ہے، شعبان المعظم میں مکمل حساب کر لیں، اور جیسے ہی رمضان شروع ہو، رمضان کے شروع ہی میں زکوٰۃ تقسیم کر دی جائے. اگر ممکن ہو تو دکاندار ملازمین کو بونس اگر شعبان ہی میں دے دیں، جو عید کی خریداری کے لیے وہ دیتے ہیں، تاکہ رمضان المبارک کی مبارک اور بابرکت راتیں، خاص طور پر آخری عشرے کی راتیں، شاپنگ اور مال کمانے میں صرف نہ ہوں بلکہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں گزریں. عقید یہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان المعظم میں کثرت سے روزے رکھے، اور رجب سے آپ رمضان المبارک پانے کی دعا فرماتے. یہ دونوں عمل اپنے امتیوں کو رمضان المبارک کی اہمیت بتانے کے لیے ہے، لیکن اس کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے اس مبارک مہینے کی اہمیت اور یہ بتانے کے لیے کہ رمضان پانا بہت بڑی خوش قسمتی ہے، جب رمضان المبارک کی بالکل آمد ہوتی، شعبان المعظم کا آخری دن ہوتا، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو جمع فرماتے. اللہ اکبر! یہ وہ پیارے صحابہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ انہوں نے فیض پایا کہ غفلت ان کے قریب نہیں آ سکتی. یہ خوش قسمتی کو خوش قسمتی سمجھنے والے ہیں، یہ غفلت میں اس مہینے کو گزارنے والے نہیں. پھر بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں تعلیم دے رہے ہیں کہ جب رمضان المبارک کی آمد ہو تو خود بھی رمضان کی تیاری کا ذہن بناؤ اور دوسروں کو بھی اس کا درس دو، تاکہ رمضان المبارک کی صحیح معنوں میں لوگ قدر کرنے میں کامیاب ہو جائیں. چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک سے ایک دن پہلے جو خطبہ دیا، اس خطبے کو ہم اس انداز میں سماعت کریں کہ آج ہم رمضان المبارک کی آمد سے قبل ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک ادا کو ادا کر رہے ہیں، تاکہ ہم خوش قسمتی کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں. اور اس لیے ہم یہ خطبہ سن رہے ہیں تاکہ ہماری غفلتیں دور ہوں، اور اس خطبے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں خوش قسمت بنا دے. ہم نے اپنی زندگی میں رمضان المبارک جو غفلت میں گزارا، اسے تصور ملا ہے کہ زندگی کے کتنے رمضان گزار دیے. نہ روزوں کا ڈھنگ، نہ تراویح کا ڈھنگ، نہ عبادت کا ڈھنگ، کھانے پینے اور گھومنے پھرنے کے علاوہ رمضان المبارک میں کیا کیا، یہ تصور ذہن میں لائیں. اور ہو سکے تو کاش ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہوں کہ اس مبارک مہینے کی زندگی میں ہم نے کبھی قدر نہیں کی. اور پھر یہ بھی تصور میں لائیں کہ ابھی تو رمضان المبارک میں دن باقی ہیں، نہ جانے میری زندگی ہے یا نہیں ہے، نہ جانے میں رمضان پاؤں یا نہ پاؤں. ہو سکتا ہے یہ ندامت کے آنسو اللہ کی بارگاہ میں ایسے مقبول ہو جائیں کہ گزشتہ رمضان المبارک میں جو کوتاہیاں کی ہیں اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دے، اور رمضان المبارک کی قدر کرنے والوں میں ہمارا بھی نام لکھ دے. اور اس تصور کے ساتھ بھی خطبہ سنیں کہ اس مبارک خطبے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سال ایک بہت ہی پیارا یادگار رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرمائے.
نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ارشاد فرمایا، کوشش کریں گے کہ ایک ایک لفظ دل نشیں ہو جائے اور ہم اس طور پر سننے میں کامیاب ہو جائیں کہ جو فکر ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دینا چاہتے ہیں اس کے لیے ہم ذہنی طور پر تیار ہو جائیں، بہت توجہ اور ذوق و شوق سے سماعت کریں اور یہ تصور بھی قائم کریں کیا وہ منظر ہوگا کہ منبر رسول پر رسول اللہ جلوہ افروز ہوں گے، کیا نور برس رہا ہوگا اور کتنے نورانی چہرے صحابہ کرام علیہم رضوان سر جھکا کر، کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا معمول یہ تھا کہ جب رسول اللہ بیان فرماتے، واعظ فرماتے تو دو زانوں بیٹھ جاتے، سر کو جھکا لیتے اور اس قدر توجہ سے بیان سنتے کہ بسا اوقات پرندے ان کے سروں پر آ کر بیٹھ جاتے، یعنی ہلنا جلنا بھی نہ ہوتا۔ صدیق اکبر بھی ہوں گے، فاروق اعظم بھی ہوں گے، عثمان غنی بھی ہوں گے، حیدر کرار بھی ہوں گے، ان جگمگ جگمگ ستاروں میں مہتاب کا کیا عالم ہوگا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حسین تصور میں گم ہو کر اس مبارک خطبے کو، وعظ کو سماعت فرمائیے۔ ان سلمان الفارسی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ قال، آپ فرماتے ہیں، خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان، شعبان کے آخری دن رسول اللہ نے ہمیں وعظ فرمایا، خطبہ دیا۔ یا ایھا الناس، اے لوگوں، قد اضلکم شہر عظیم شہر مبارک، اے لوگوں بے شک تمہارے پاس ایک عظیم مہینہ، ایک مبارک مہینہ آنے والا ہے۔ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بھی افضل و اعلی ہے۔ جعل اللہ صیامہ فریضہ، اللہ نے اس کے روزے فرض کیے، وقیام لیلہ تطوعا، اور اللہ نے رات کو تراویح پڑھنا سنت قرار دیا۔ من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادى فریضۃ فیما سواہ، جو اس مبارک مہینے میں کوئی نفلی کام کرے گا تو اسے فرض کے برابر ثواب دیا جائے گا۔ ومن ادى فریضۃ فیہ کان کمن ادى 70 فریضۃ فیما سواہ، اور جو اس مبارک مہینے میں ایک فرض ادا کرے گا اسے 70 فرائض کے برابر ثواب دیا جائے گا۔ وہو شہر الصبر، یہ صبر کا مہینہ ہے۔ والصبر ثوابہ الجنہ، صبر کا ثواب جنت ہے۔ وشہر المواساۃ، یہ ایک دوسرے سے ہمدردی کرنے کا مہینہ ہے۔ وشہر یزاد فیہ رزق المؤمن، یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ اس میں مومن کی روزی بڑھا دی جاتی ہے۔ من فطر فیہ صائما کان لہ مغفرۃ لذنوبہ، جو اس مبارک مہینے میں روزے دار کو افطار کرائے اس کے گناہوں کو بخش دیا جائے گا۔ وعتق رقبتہ من النار، اور اس کی گردن کو جہنم سے آزاد کر دیا جائے گا۔ وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْتَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ، اور اسے روزے دار کے برابر ثواب دیا جائے گا مگر روزے دار کے ثواب میں کوئی کمی واقع نہ ہوگی۔ قلنا یا رسول اللہ، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ، لیس کلنا نجد ما نفطر به الصائم، یا رسول اللہ ہمارے پاس افطار کرانے کے لیے کچھ ہوتا نہیں ہے، ہم میں سے ہر کوئی وہ کھانا نہیں پاتا کہ جس سے روزے دار کو افطار کرا سکے۔
فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعطی اللہ هذا الثواب من فطر صائما على مذقة لبن او تمرة او شربة من ماء، یہ ثواب تو اللہ تعالیٰ اسے دے گا جو روزے دار کو ایک گھونٹ دودھ سے افطار کرائے، یا ایک کھجور سے افطار کرائے، یا ایک گھونٹ پانی سے افطار کرائے۔ ومن اشبع صائما سقاه الله من حوضی شربة لا يظمأ حتى يدخل الجنہ، اور جو روزے دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے، اللہ تبارک و تعالی اسے میرے حوضے کوثر سے سیراب فرمائے گا، اور اسے ایسا سیراب کر دے گا کہ پھر وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا، یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ، یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس کے پہلے 10 دن یعنی پہلا عشرہ رحمت ہے، وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، اور اس کا درمیانہ عشرہ مغفرت کا ہے، وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور اس کا آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ وَمَنْ خَفَّفَ عَن مَمْلُوكِهِ فِيهِ غفر اللہ له وَأَعْتَقَهُ مِنَ النَّارِ، جو اس مبارک مہینے میں اپنے غلام سے کام کم لے، یعنی فی زمانہ مثلا اپنے نوکر پر بوجھ کم کر دے، تو اللہ تبارک و تعالی اسے بخش دے گا اور جہنم سے آزاد فرما دے گا۔ وَاسْتَكْثِرُوا فِيهِ مِنْ 4 خِصَالٍ، اے لوگوں اس مہینے میں 4 کام کثرت سے کرو۔ خصلتین تردون بہما ربکم، 2 کام ایسے ہیں کہ جس سے تم اپنے رب کو راضی کر لو گے۔ وخصلتین لا غناء بکم عنہا، اور 2 کام ایسے ہیں کہ جن سے تم بے پرواہی نہیں کر سکتے۔ اما الخصلتان اللتان تردون بہما ربکم، 2 کام جس سے تم اپنے رب کو راضی کر سکتے ہو، فالشہادۃ ان لا الہ الا اللہ وتستغفرونہ، وہ 2 کام یہ ہیں کہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دو، یعنی کلمہ طیبہ کی کثرت کرو اور استغفار کی کثرت کرو۔ واما الخصلتان اللتان لا غناء بکم عنہا، اور 2 کام ایسے کہ جن سے تم لاپرواہی نہیں کر سکتے، وہ تمہارے لیے بہت اہم ہیں، ضروری ہیں۔ وہ 2 کام یہ ہیں، فَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الْجَنَّةَ وَتَعَوَّذُونَ بِهِ مِنَ النَّارِ، کہ تم اس مبارک مہینے میں بار بار اللہ سے جنت مانگو اور جہنم سے پناہ مانگو۔ یہ وہ خطبہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کی آمد سے پہلے صرف 1 دن پہلے آپ نے ارشاد فرمایا۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں، لما اقبل شہر رمضان، جب رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، سبحان اللہ، جانتے ہو ماذا تستقبلون وماذا يستقبلكم، تم کس کا استقبال کرنے والے ہو اور کون تمہارا استقبال کرنے والا ہے؟ حضرت عمر نے عرض کی، بھی ابی انت و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، کیا کوئی وحی نازل ہونے والی ہے یا کوئی جہاد کا حکم آنے والا ہے کہ ہم جہاد کی برکتیں پائیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، لکم شہر رمضان یغفر اللہ تعالی فی اول لیلۃ لکل اہل ہذہ القبلہ، تمہارے پاس رمضان کا مہینہ آنے والا ہے کہ جس مہینے کی پہلی رات اللہ تعالی تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو خطبہ دینا اور کسی موقع پر اس طرح استقبال کے لیے ابھارنا، یہ ساری باتیں ہماری تعلیم کے لیے ہیں کہ رمضان آنے سے پہلے ذہنی طور پر رمضان کی تیاری کے لیے ہم تیار ہوں، رمضان المبارک میں عبادت اور اس کی قدر کرنے کے لیے تیار ہوں۔
خوش قسمتی آپ کے بہت قریب ہے. رمضان المبارک کی جس نے قدر کی اس کے لیے کیا بشارتیں ہوں گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو معصوم ہیں اور معصوموں کے سردار ہیں. تمام مخلوق میں سب سے افضل و اعلیٰ ہیں. اللہ کے محبوب ہیں، حبیب ہیں. لیکن اذا دخل رمضان تغیر لونہ، لیکن جب رمضان کا چاند رسول اللہ دیکھتے تو چہرے مبارک پر فکر کے آثار ہوتے، چہرے مبارک کا رنگ بدل جاتا. حضرت امام مناوی فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فکر ہوتی کہ کہیں رمضان المبارک میں کوئی ایسا معاملہ نہ ہو جائے کہ میں اللہ تبارک و تعالی کا جو حق ہے، حق کے عبودیت، کہیں اس میں کوئی کوتاہی نہ ہو جائے. یہ امام حضرت مناوی فرماتے ہیں یہ گویا کہ ہماری تعلیم ہے. رسول اللہ تو کوتاہی سے پاک ہیں، یعنی ہمیں یہ درس ہے کہ رمضان المبارک کا چاند دیکھ کر تم پر یہ فکر طاری ہونی چاہیے کہ کیا میں اس رمضان کی قدر کر سکوں گا. جب رمضان المبارک کا آپ چاند دیکھتے تو آپ وہ دعا کرتے جو دعا آپ رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں آپ نے یہ دعا نہیں کی. اللہم سلمنی من رمضان، اے اللہ تو رمضان میں عبادت کرنے کے لیے مجھے صحت و تندرستی عطا فرما. وسلم رمضان علی، اے اللہ میرے لیے رمضان کو آفات و بلیات سے محفوظ فرما. وسلمہ منی، اے اللہ مجھے اس مبارک مہینے میں تیری نافرمانی سے محفوظ فرما. آئیے ہم اس دعا پر آمین کہتے ہیں. اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان علی وسلمہ منی. اور حضرت عبادہ بن صامت کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ کلمات سکھاتے تھے کہ جب رمضان کا چاند نظر آئے تو اس طرح دعا کیا کرو. اور جب رسول اللہ رمضان کا چاند دیکھتے تو الگ ہی پیارا انداز ہوتا کہ آپ خوش ہو کر کہتے کانا اذا رآ ہلال رمضان قال ہلال رشد و خیر، ہلال رشد و خیر. آپ چاند کو دیکھ کر فرماتے کہ یہ ہدایت اور بھلائی کا چاند ہے، یہ ہدایت اور بھلائی کا چاند ہے. آمنت بالذی خلقک، میں ایمان رکھتا ہوں اس رب پر جس نے اے چاند تجھے پیدا کیا. جب رمضان المبارک کی آمد ہوتی تو رسول اللہ صحابہ کرام کو رمضان کی مبارکباد دیتے اور اس موقع پر بھی رمضان کے کچھ فضائل بیان کرتے اور اس طرح بھی فرماتے اتاکم رمضان سید الشہور، تمام مہینوں کا سردار آ گیا. فمرحبا به واہلا، ہم اسے خوش آمدید کہتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے بیچ میں بھی خطبہ دیتے اور رمضان کے فضائل بیان کرتے تاکہ لوگ رمضان کے درمیان کہیں غافل نہ ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کو اس قدر اہمیت کیوں دیتے اور اس امت کے لیے یہ رمضان المبارک خوش قسمتی حاصل کرنے کا ذریعہ کیوں ہے؟ کیونکہ رمضان المبارک میں ہم پر روزے فرض کیے گئے اور روزے کی فرضیت کی جو وجہ بیان کی گئی، فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی پرہیزگاری نصیب ہو جائے. عام طور پر تقوی اور پرہیزگاری میں جو رکاوٹیں ہیں وہ دو ہیں، ایک ہے نفس، دوسرا ہے شیطان. شیطان رمضان المبارک میں قید ہوتا ہے اور روزہ رکھ کر نفس کمزور پڑ جاتا ہے. اس لیے رمضان المبارک یہ تربیت کا مہینہ ہے. اگر حقیقی معنوں میں رمضان کی قدر کی جائے تو انشاءاللہ ایسی تربیت ہوگی پھر پورے سال ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، بلکہ رمضان المبارک میں صحیح تربیت ہو جائے تو گناہوں سے گھن اور نفرت پیدا ہو جاتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کی بڑی مذمت فرمائی کہ جو رمضان پائیں اور اپنی مغفرت نہ کرا سکیں. فرمایا بعود لمن ادرک رمضان، جو رمضان پائے اور اپنی مغفرت نہ کرا سکے وہ ہلاک و برباد ہو جائے. جبریل امین نے یہ دعا کی اور رسول اللہ نے آمین کہا. تو کیا
ہم رمضان المبارک کی قدر کرنے میں آج تک کامیاب ہوئے ہیں؟ اصل میں رمضان کو ہم نے ایک رسمی سمجھ لیا، نئی نئی ڈشیں کھانے کا مہینہ اور گھومنے پھرنے کا مہینہ اور عید کی خریداری کرنے اور پھر عید منانے کا مہینہ سمجھ لیا۔ رمضان المبارک کی بے قدری کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ رمضان کا مقصد ہم نہ سمجھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، جو روزہ رکھے اور جھوٹ بولنا نہ چھوڑے اور جھوٹی باتوں پر عمل کرنا نہ چھوڑے، اللہ تعالیٰ اس کے بھوکے پیاسے رہنے کو قبول نہیں فرماتا۔ تو ہم نے رمضان میں روزہ رکھنے کا مقصد نہ سمجھا، کھانے پینے سے بھی بچیں، ساتھ میں آنکھ کا روزہ بھی رکھو، آنکھ گناہ سے بچے، کان گناہ سے بچے، جسم کا ہر عضو گناہ سے بچے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن روزہ رکھنے کا حکم دیا، 2 لڑکیوں نے روزہ رکھا، جب کھلنے کا وقت آیا تو کسی نے آ کر عرض کی کہ وہ روزہ کھولنے کی اجازت طلب کرتی ہیں، تو آپ نے فرمایا ان سے کہو کہ وہ الٹی کریں۔ جب انہوں نے الٹی کی تو خون، چیتھرے اور گوشت کے ٹکڑے نکلے، تو آپ نے فرمایا یہ کیسی روزے دار ہیں کہ ایک دوسری کے پاس گئی اور غیبت کرنے لگی، مسلمانوں کی برائیاں کرنے لگی۔ تو روزہ رکھ کر گناہ کرنے سے روحانیت ختم ہو جاتی ہے اور حقیقی طور پر انسان روزے کی برکتیں نہیں پا سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک کو جس طرح آپ نے گزارا، اس میں رمضان کا اور روزے کا خاص تعلق آپ نے قرآن سے بیان کیا۔ آپ دیکھیں رمضان المبارک کو جو فضیلت حاصل ہے وہ بھی قرآن کی وجہ سے ہے۔ رمضان تمام مہینوں میں افضل ہے، کیوں؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا وہ مبارک مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ لیلۃ القدر تمام راتوں سے وہ بڑھ کر ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ اس مبارک رات میں قرآن نازل ہوا۔ تو جس رمضان المبارک کو برکتیں ملی ہیں قرآن کی وجہ سے، تو پھر قرآن کا اور روزے کا خاص تعلق ہوا، اور اسی تعلق کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح بیان کیا کہ کل بروز قیامت روزہ بھی شفاعت کرے گا اور قرآن بھی شفاعت کرے گا۔ روزہ کہے گا، اے مالک و مولا، دن میں میں نے اسے کھانے پینے سے روکا، اور قرآن کہے گا، مالک و مولا، میں نے رات کو اسے آرام کرنے سے روکا۔ تو اللہ تبارک و تعالی دونوں کی شفاعت قبول فرمائے گا اور اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ رمضان المبارک میں 2 چیزیں ہیں، ایک تو روزہ اور روزہ رکھ کر صبر کرنا ہے، اور دوسرا قرآن کی تلاوت کر کے رات کو آرام کی قربانی دینی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو صاحب قرآن ہے، لیکن آپ کو قرآن سے کتنی محبت ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاحب قرآن ہونے کے باوجود قرآن کی کس قدر تلاوت فرماتے ہیں کہ حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک رات رسول اللہ کے پیچھے تراویح ادا فرمائی، تو آپ نے تراویح کے اندر سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ نساء ایک رات کے اندر ادا فرمائے، اور انداز یہ تھا کہ جہاں رحمت کی آیت ہوتی آپ اس موقع پر رحمت کا سوال کرتے، اور جہاں خوف کی آیتیں ہوتی آپ کی آنکھوں سے اشک جاری ہوتے۔ لیکن آپ بتائیے، اتنے رمضان المبارک گزر گئے، کیا اس سنت پر ہم نے عمل کیا ہے؟ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ تراویح کے اندر قرآن سن کر ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے ہوں، رحمت کی آیتوں پر دل رحمت الہی سے جھوم اٹھا ہو، جب توبہ کا حکم قرآن میں ہو تو ہمارا دل توبہ کر رہا ہو؟ کبھی ایسا ہوا؟ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ تراویح ایک بوجھ ہے، نعوذ باللہ من ذالک، 35-40 منٹ میں یہ بوجھ اتار دیا جائے، چاہے کچھ سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ اور بعض تو ایسے بھی ہیں کہ 3 دن 4 دن وہ تراویح پڑھ لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ 6 روزہ اور 5 روزہ تراویح کے اندر ہم فارغ ہو گئے، حالانکہ تراویح پورے رمضان میں ہر رات کے اندر پڑھنی ہے۔ تراویح
رمضان کی ہر رات کے اندر سنت موقدہ ہے پڑھنا. اگر 3 روزہ یا 5 روزہ تراویح کے اندر قرآن ختم کر لیا پھر بھی تراویح تو پڑھنی ہے 20 رکعت. اب دیکھیں نا 27 روزہ جہاں ختم ہوتا ہے اس مسجد میں 28ویں دن تراویح ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ تو تراویح تو رمضان مبارک میں پورے مہینے پڑھنی ہے. اب یہ کیسے ہوگا کہ ہم رمضان المبارک میں تراویح ادا کریں اور جب تراویح میں قرآن سنیں تو ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہوں؟ یہ کیسے ہو؟ یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ قرآن سمجھ کے تراویح ادا کریں، قرآن کی آیتوں پر ہماری نظر ہو، جو قرآن پڑھا جا رہا ہو اس کے معنی اور مطالب ہمارے ذہن میں ہوں. اور اس کا آسان جو طریقہ ہے وہ ہے یادگار رمضان گزارنا، کہ ہر 4 رکعت سے پہلے ایک پاؤ کا ترجمہ اور اس کا تفسیری خلاصہ پیش کیا جائے، اور پھر اس کے بعد ہم 4 رکعت تراویح میں وہی سنیں. تو جب ترجمہ و تفسیر ہم نے سماعت کیا ہوگا تو ذہن میں وہ چیزیں تازہ ہوں گی اور کئی تفسیری باتیں ذہن نشین ہوں گی. بسا اوقات بعض آیتوں کا دل پر ایسا اثر ہو جاتا ہے کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ تراویح پڑھتے ہوئے قرآن کی کسی آیت پر آنسو جاری ہو جائیں، رونگٹے کھڑے ہو جائیں، تو اللہ کے خوف سے جو آنسو نکلتے ہیں وہ بھی تراویح کے اندر، وہ بھی قرآن سن کر، اس میں وہ روحانیت ہے، وہ لذت ہے، وہ چین ہے کہ اگر دنیا کی ساری دولت مل جائے تو وہ خوشی نہیں ہے جو خوشی اس نعمت کے اندر ہے. کسی کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہو بڑا مشکل کام ہے، ہم سے تو 45 منٹ کی تراویح نہیں پڑھی جاتی، تو یہ تو بڑی لمبی تراویح ہوگی، اتنی دیر تو میں کھڑا نہیں رہ سکوں گا. تو آپ کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ کھڑا نہیں رہنا، بلکہ ایک پاؤ کا جو ترجمہ و تفسیر ہمیں سننا ہے وہ تو بیٹھ کر سننا ہے، صرف 4 رکعت کے لیے کھڑا ہونا ہے. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جن بھائیوں نے یادگار رمضان گزارا ہے آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ 45 منٹ کی تراویح یہ مشکل لگتی ہے، لیکن یہ تراویح کہ جس کو سمجھ کر ادا کیا جاتا ہے اس میں کوئی دقت نہیں ہوتی، بلکہ ایسا دل چاہتا ہے، ایسا سرور ملتا ہے کہ دل چاہتا ہے کہ قرآن پڑھتا رہے، پوری رات گزر جائے ہم قرآن ہی سنتے رہیں. غالباً پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال کسی بھائی نے کہا کہ میں یہاں پر یادگار رمضان گزارنے کے لیے آتا ہوں تو 2, 3, 4 گھنٹے قرآن سن کر جاتا ہوں، معنی مطالب سمجھ کر جاتا ہوں، پھر جا کر میں جب گھر پہ سوتا ہوں تو مجھ پر ایسا کرم ہوتا ہے کہ پوری رات میں خواب میں یہی دیکھتا ہوں کہ قرآن سن رہا ہوں. بتائیے اس سے بڑھ کر خوش نصیبی کیا ہوگی؟ اور پھر اس نے کہا صرف خواب کی بات نہیں، میں جب دکان پر بیٹھا ہوتا ہوں تب بھی مجھے وہی رات کی جو باتیں ہیں وہ یاد آتی ہیں، اور بسا اوقات بعض کلمات پر اور بعض آیتوں پر کاروبار کرتے ہوئے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. اور انہوں نے کہا حقیقت یہ ہے کہ واقعی اس کا نام یادگار رمضان رکھا کس نے ہے، کتنا پیارا نام ہے کہ اگر تراویح قرآن سمجھ کر ادا ہو جائے اور قرآن سمجھنے کی وجہ سے ہماری تربیت ہو جائے اور ایسا ہم پر کرم ہو جائے رمضان المبارک کی ان مبارک راتوں میں کہ جب رمضان گزر جائے تو ہم نمازی ہو چکے ہوں اور پکے پرہیزگار بن چکے ہوں، تو بتائیے اس سے بڑھ کر یادگار رمضان کیا ہوگا؟ یادگار رمضان گزارنے کے لیے ہم اپنے آپ کو تیار کیسے کریں؟ تو آخر میں یہ سماعت کر لیجئے. نمبر 1، ہم ماضی کی غفلتوں پر آنسو بہائیں اور جو ہم نے غفلتیں کی ہیں اس پر افسوس کریں. جب انسان اپنی غفلتوں پر افسوس کرتا ہے تو آئندہ صحیح طور پر رمضان گزارنے کا جذبہ بیدار ہوگا. نمبر 2، ہم یادگار رمضان گزارنے کا عزم پختہ کر لیں. یہ نہ دیکھیں میرے لیے مشکل ہے، میری تو دکان کا معاملہ ہے جناب، 4 دن کے بعد میری تو مارکیٹ کھل جاتی ہے، میں کیسے گزار سکوں گا؟ عزم پختہ ارادہ کر لیں. کئی بھائی ہیں کہ جو یہاں پر یادگار رمضان گزارتے ہیں، ان کی دکانیں 4 یا 5 تاریخ کے بعد کھل جاتی ہیں، پوری رات دکانیں کھلتی ہیں، لیکن
وہ کہتے ہیں کہ الحمدللہ رمضان المبارک میں یادگار رمضان گزارنے کی برکتوں سے اور قرآن کی برکتوں سے اللہ تعالیٰ وہ روحانیت عطا فرماتا ہے. قرآن میں پاور ہے، روحانی پاور ہے. تو ایسی روحانی طاقت مل جاتی ہے کہ چند گھنٹوں کی نیند ہمارے لیے کافی ہوتی ہے. اور بعض بھائیوں نے تو یہ بھی کہا کہ ہم نے یادگار رمضان پانے کے لیے یہ عزم کیا کہ رات کو دکان پہ نہیں جائیں گے. اب جس کا کاروبار ہی رات کو چمکتا ہو اور وہ رات کو اگر دکان پہ نہ جائے تو بتائیے رمضان المبارک میں کیا ہوگا. تو اس نے کہا کہ میں نے یہ نیت کی کہ رمضان المبارک کہ یہ مبارک مہینے میں اپنی دولت قرآن کے نام پر قربان کرتا ہوں. بھئی ہمارا تو سب کچھ قربان ہے، تو چند سکے قربان ہوں گے کوئی بات نہیں. وہ کہتے ہیں رمضان المبارک میں دن میں تو دکان کھلتی تھی، جب رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہونے لگا اور ہم نے حساب کیا تو اللہ تبارک و تعالی کا کرم ہم نے دیکھا کہ پچھلے سالوں سے کئی گنا زیادہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نفع عطا فرمایا. من کان للہ فکان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا. تو جب بندہ اللہ کی محبت میں، اللہ کی الفت میں، اللہ کے پیارے کلام کو سمجھنے کے لیے وقت دے گا تو بتائیے کیا اس کی دنیا نہیں سنورے گی؟ دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت میں بھی بیڑا پار ہوگا. تو عزم کر لے، پختہ ارادہ کر لے. انشاءاللہ تعالی پختہ ارادہ کر لیں گے، دعائیں مانگیں گے تو انشاءاللہ عز و جل ساری رکاوٹیں ہٹ جائیں گی. اور دعا کا جہاں تک تعلق ہے، روزانہ ہو سکے صلاۃ الحاجات ادا کریں، نماز کے بعد دعا کریں، اذان کے بعد دعا کریں کہ مالک و مولا اس مبارک صدا کے صدقے میں تو مجھے اس سال یادگار رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرما. اس کے علاوہ روزے کی حالت میں دن میں گناہوں سے بچیں، آنکھوں کی حفاظت کریں، فضول گوئی سے بچیں تو انشاءاللہ روحانی قوت ہوگی. تو رات میں یادگار رمضان کے لیے حاضر ہونا اور انشاءاللہ یہ تراویح کی محفل اٹینڈ کرنے میں کوئی مشکل نہیں آئے گی. کھانے پینے پر کنٹرول کیا جائے. افطار کے وقت صبر کا پیمانہ جو لبریز ہو جاتا ہے اسے تھوڑا قابو میں رکھیں. دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ جب افطار کا وقت ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھجور مبارک ہاتھ میں لیتے. کھجور مبارک ہاتھ میں لے کر آپ سورج ڈوبنے کا انتظار کرتے. اس طرح انتظار کرنا یہ سنت ہے. پھر آپ کھجور مبارک سے روزہ افطار فرماتے، کبھی دودھ مبارک سے افطار فرماتے، کبھی پانی سے افطار فرماتے. اور ایک دفعہ سفر میں تھے تو آپ نے روزہ جو ہے ستو مبارک سے افطار فرمایا. ان چار چیزوں کے علاوہ افطار میں کسی اور چیز کا ذکر احادیث میں نہیں ملتا، بلکہ احادیث طیبہ میں یہ بھی ملتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افطار کے وقت آگ پر پکی ہوئی چیزوں سے اجتناب فرماتے. تو سموسے اور کباب اور یہ ساری چیزیں اگر افطار کے وقت کھائی جائیں تو سائنسی طور پہ بھی نقصان ہے. 12 گھنٹے 14 گھنٹے انسان کا پیٹ بالکل خالی ہے اور یکدم وہ تیل والی چیزیں جب پیٹ میں جائیں گی تو وضو بھی ٹوٹے گا اور بھی بہت ساری پریشانیاں ہوں گی، نیند بھی آئے گی. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ پانی سے کھجور سے افطار کر لیں، مغرب کی نماز جماعت سے ادا کریں اور مغرب کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں اسے تناول فرمائیں. لیکن اس سنت پر عمل کریں کہ پیٹ کے 3 حصے کریں. ایک حصہ پانی کے لیے، ایک حصے میں کھانا ہو اور ایک حصہ سانس لینے کے لیے ہو. اس کے علاوہ ہم اپنا شیڈول بنائیں. صرف یادگار رمضان اس کے معنی نہیں ہے کہ ہم نے تراویح میں اگر قرآن سمجھ کر ختم کر لیا تو یادگار رمضان ہو گیا، بلکہ ہمیں شیڈول بنانا ہے اور پھر انشاءاللہ تعالی ایک نیکیوں کا ایسا شیڈول بنانا ہے کہ اس رمضان کو ہم آخری رمضان سمجھ کر گزاریں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں یادگار رمضان گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے. اللہ رب العالمین ہماری مدد فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں خوب خوب درود و سلام پڑھنے، خوب خوب قرآن کی تلاوت کرنے اور خوب خوب قرآن پاک سمجھتے ہوئے تراویح ادا کرنے اور یادگار رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. وہی رحمان ہے، اسی
کی رحمتوں کا سہارا ہے جب وہ مہربان ہے اپنے بندوں پہ تو پھر کمی کس بات کی ہے یا رحمان یا اللہ 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 یا غفار 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 یا اللہ یا ستار 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 یا اللہ یا رزاق 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 یا اللہ سلام یا سلام
سلام یا 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 حي یا قيوم 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 یا نور یا اللہ 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 اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك مجيب الدعوات يا حي قيوم يا رحمن يا رحيم يا حنان يا منان يا ديان يا سلطان أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك
اے اللہ ہم تجھ سے تیرے تمام اسماء مبارک ناموں کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں۔ اے کریم مالک، وہ اسماء جو تو نے اپنے خاص بندوں کو عطا فرمائے، ان اسماء ناموں کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں۔ یا اللہ غیبی مدد سے ہم سب پر کرم کرتے ہوئے اے حی و قیوم جتنے بیمار ہیں ان تمام بیماروں کو شفا عطا فرما دے۔ اے کن فیکن کے مالک، اے بیماروں کو شفا عطا کرنے والے، اے خالق کائنات، اے اپنے بندوں کو شفا کا جام عطا کرنے والے، تجھے ان مبارک لمحات کا وسیلہ پیش کرتے ہیں جب صاحب قصیدہ بردہ کو تیرے محبوب اپنا دست مبارک پھیر رہے تھے، ان دست مبارک کا صدقہ ہمارے استاد محترم کو شفا عطا فرما دے۔ یا اللہ اس محفل میں اگر کوئی بیمار ہے تو اسے شفا عطا فرما دے۔ یا اللہ آئندہ آنے والے لمحات میں اگر ہم بیمار ہونے والے ہیں تو مالک ہمیں بیماری سے پہلے ہی شفا عطا فرما دے۔ یا اللہ محفل برائے غیبی امداد ہے، اے حی و قیوم عثمان غنی کے خزانے کا واسطہ اور وسیلہ غیبی مدد سے تمام کاروباری رکاوٹوں کو دور فرما دے۔ یا اللہ جن کو سود کا لین دین ہے مالک تو انہیں نجات عطا فرما، خصوصاً جو اس لعنت سے اپنے آپ کو دور کرنا چاہتے ہیں آج کی اس رات اور محفل کی برکت سے اے اللہ اے حی و قیوم ان کی غیب سے مدد فرما کر ان کے لیے غیبی مدد فرما دے۔ اے پروردگار اپنے بندوں کی تمناؤں کو تو ہی پورا کرنے والا ہے۔ اے اللہ تجھے ہم ان فرشتوں کے درود و سلام کا واسطہ پیش کرتے ہیں جو صبح اور شام تیرے محبوب کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، ان کے درود و سلام کا وسیلہ جنہوں نے درود و سلام کے ٹوکن پر اپنی التجاؤں کو لکھا، ان کی التجاؤں کو اور ان کے صدقے ہماری التجاؤں کو قبول اور منظور فرما دے۔ یا اللہ ہماری زندگی ایسے بسر ہو کہ روزانہ قرآن کی کم از کم ایک پارے کی تلاوت ہو۔ اے اللہ روزانہ دلائل الخیرات شریف پڑھنے کی سعادت عطا ہو، دعائے حزب البحر پڑھنے کی نعمت عطا ہو۔ یا اللہ قرآن کے ٹوکن پر تیرے مقدس کلام کو پڑھنے کے بعد ٹوکن پر جنہوں نے دعاؤں کے لیے لکھا ہے یا اللہ تو ان کی مرادوں کو پورا کر دے۔ اے حی و قیوم ان کی التجاؤں کو پورا کر دے۔ یا اللہ آج اس محفل برائے غیبی امداد سے کسی کو خالی ہاتھ نہ لوٹانا۔ اے حی و قیوم جو اپنے دل میں آرزوؤں کو لے کر آیا ہے، تمناؤں کو لے کر آیا ہے، تجھ سے نہ مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے؟ اے پروردگار تو جھولیوں کو نہ بھرے گا تو جھولیوں کو کون بھرنے والا ہے؟ اے حی و قیوم تو پکار کو نہ سنے گا تو پکار کو کون سنے گا؟ تیرے بندے اور تیری بندیاں تجھ سے امیدیں وابستہ کیے ہوئے ہیں مالک۔ اے اللہ امیر طیبہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر سے جو نور اٹھ رہا ہے اس نور کا واسطہ شہدائے بدر، شہدائے احد، امام حسین کی شہادت، امام موسیٰ کاظم کے قبر انور، کائنات میں جو سب سے مقدس ترین زمین کا ٹکڑا ہے تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر انور کا صدقہ ہے اللہ۔ اے مالک اے حی و قیوم، اے مالک حی و قیوم آج کسی کو خالی ہاتھ نہ لوٹانا۔ اے اللہ تیری رحمت پر امیدیں ہیں، محفل غیبی امداد نام تو تیرے بندوں نے رکھا ہے، لاج رکھنا تیرا کام ہے۔ اے اللہ اس محفل کو تو غیبی امداد کا سبب بنا دے۔ اے اللہ اگر ہمارے مقدر میں شقاوت ہے تو اسے سعادت سے بدل دے۔ اے اللہ ہمارے مقدر میں اگر سستی اور غفلت ہے تو اسے اطاعت اور گزاری سے بدل دے۔ اے اللہ گناہوں کی گندگی ہے تو اسے نور کے پانی سے دھو دے، ہمارے دل کو پرنور کر دے۔ عداوتیں، حسد، غیبت، چغلی اے کریم ان تمام رذائل سے اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، ہر گناہ سے توبہ کرتے ہیں۔ اے اللہ یہ دل گندا ہو تو ناراض ہوتا ہے، زندگی کا بھروسہ نہیں مالک۔ آج کی اس محفل میں ہمارے دل کو دھو دے، ہماری زبانوں کو دھو دے،
ہمارے کانوں کو دھو دے، ہمیں گناہوں سے اتنا دور کر دے، اتنا دور کر دے، اتنا دور کر دے کہ شیطان ہم سے مایوس ہو جائے، نفس امارہ کی شرارتوں سے بچا لے۔ جنہیں اولاد نہیں غوث اعظم کا غلام دے دے، اے حی قیوم جن کے یہاں بیٹا نہیں امیر طیبہ کا غلام دے دے، اے اللہ جنہیں تو نے بیٹیاں عطا کی ہیں تو ان کے مقدروں کو بھی جگمگا دے، شکر گزار بنا 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 دے۔ صبح اٹھیں تو شکر کریں، شام ہو تو شکر کریں، رات ہو تو شکر کریں، بس مالک ہمیں شکر گزاروں میں شامل کر دے، تہجد گزاروں میں شامل کر دے۔ اے حی قیوم نہ مانگنے کا ڈھنگ نہ سلیقہ ہے، نہ ذوق نہ شوق ہے عبادت کا، اے اللہ ہمیں سجدوں کی لذتیں عطا کر دے، اے اللہ خوش قسمتی ہمارا مقدر کر دے، اے اللہ جو خوش قسمتی کی راہ میں رکاوٹ نفس و شیطان سستی تھکاوٹ ہے، اس رکاوٹ کو غیبی مدد سے دور کر دے، ہماری بری عادتوں کو بدل دے، بد اخلاقی سے ہمیں نجات دے دے، حسن اخلاق اور کردار ہمارا مقدر کر دے۔ اے حی قیوم اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، پیاروں کی پیاری اداؤں کے صدقے سے قبول کر لے۔ اے اللہ امیر طیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے عظمتوں اور فضیلتوں کا صدقہ ان کے ماننے والوں کو تو وہ عظمتیں اور فضیلتیں عطا کر دے کہ اہل سنت والجماعت کا پوری دنیا میں عروج عطا کر دے۔ یا حی قیوم اس محفل کی غلطیوں کو، تائیوں کو، درود پاک پڑھنے کی غلطیوں کو، قرآن پاک پڑھنے کی غلطیوں کو معاف کر دے۔ اس کا ثواب اے اللہ ہم تیرے محبوب کی بارگاہ میں پہنچانا چاہتے ہیں، اپنے عمل کو نہیں تیری رحمت کو شامل کر کے پہنچانا چاہتے ہیں، تیری رحمتوں کے وسیلے سے ہمارا ثواب پہنچا چاہتے ہیں۔ تمام انبیاء علیہ السلام خصوصاً جنہوں نے یہ عملی طور پر سبق دے دیا کہ میرا سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ، سیدنا ابو بکر صدیق کو ایصال کرتے ہیں قبول فرما، فاروق اعظم عثمان غنی مولا کائنات، خلفائے راشدین امہات المؤمنین سیدہ فاطمہ الزہراء امیر طیبہ فاعل الخیرات کاشف الکربات سیدنا حمزہ مصعب بن عمیر عبداللہ بن جہاز شہیدان احد و بدر حنین، سیدنا ابو ذر غفاری اور تمام اشراء مبشرہ کو منبع جود و صفا، سید امام موسیٰ کاظم، امام جعفر صادق، امام باقر، امام زین العابدین، امام علی مقام، امام عرش مقام، امام حسین، امام حسن، سیدنا امام حسن، سیدنا امام علی رضا، سیدنا امام اعظم، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، ہماری لاج رکھنے والے پیران پیر دستگیر روشن ضمیر حضور غوث اعظم خواجہ غریب نواز محمد شاہ دولہ سرکار کو اور تمام کاملین کو، قطب عالم شاہ بخاری، شیخ عبدالحق محدث دہلوی، اعلیٰ حضرت مفتی اعظم ہند، اور بالخصوص خاص کر جن صالحین صالحات اور جن کی نسبت سے یہ محفل منعقد ہے ان تمام کو ایصال کرتے ہیں قبول اور منظور فرما۔ درود پاک اور قرآن پاک کے ٹوکن پر جنہوں نے اپنے عزیز و اقربا کے نام لکھے، جن کے بھائی ماموں عزیز و اقربا والدین اس دنیا سے رخصت ہوئے، ان تمام کو ایصال کرتے ہیں قبول اور منظور فرما۔ یا حی قیوم جن کی دعا کے دروازے کھلے ہیں، والدہ والدین حیات ہیں، انہیں درازی عمر بالخیر عطا فرما، ان کی دعائیں ہمارے حق میں قبول اور منظور فرما۔ مدینہ پاک کی جلد بعد اب ہم سب کو حاضری نصیب فرما، عمرہ مبرور حج مقبول کی سعادت عطا فرما، بغداد کو ناپاک قدموں سے پاک کر دے، بغداد معلیٰ کی حاضری مقدر کر دے، بیت المقدس کو ناپاک قدموں سے پاک کر دے، مکہ شریف اور مدینہ منورہ میں قرآن کی بے ادبی کی کسی کو جرت نہ ہو، ہر طرف عاشقان مصطفیٰ ہی نظر آئیں، اے کریم وہ کرم کر دے۔ یا حی قیوم اس کا ثواب تمام مسلمانوں کو پیش کرتے ہیں قبول فرما۔ جب دمیں واپسی ہو یا اللہ، جب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دل کی گہرائیوں سے دعا فرمائیں۔ اس محفل کے لیے جو بھائی اور بہنیں دعوت دیتے ہیں، لوگوں کو ترغیب دیتے ہیں، پروردگار ان سب کی محنتوں کو قبول فرما کر انہیں دنیا اور آخرت کی خوشیاں عطا فرما، اور ہمیں بھی محنت کی توفیق و سعادت